الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک مہینہ ہے قرآن کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب رمضان المبارک کا تعارف کروایا تو قرآن مجید کا حوالہ دے کر رمضان کا تعارف کروایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ رمضان کا جو مقام، مرتبہ اور اس کی شان ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ تو قرآن اور رمضان ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جب آپ کی زندگی میں آخری رمضان آیا تو اس میں آپ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 بار قرآن مجید کا دور فرمایا۔ رمضان اور قرآن، اس کی ایک اور صورت وہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کا اہتمام ہے۔ ہمارے ہاں رمضان مبارک میں ہم جب قیام کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، تو اس میں حفاظ کرام قرآن مجید کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی قرآن اور رمضان کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح ہم نے اپنے رمضان کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے ہم نے کثرت کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ کم از کم ایک بار تو قرآن مجید کو ضرور ہر مسلمان کو ختم کرنا ہی چاہیے۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کوئی مشکل اور بڑا کام نہیں ہے۔ سلف صالحین سے تو ایسا آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ اپنی باقی سارے کاموں کو پوسٹ پون کر دیتے تھے، ملتوی کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے میں صرف قرآن پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیثوں کی تدریس چھوڑ دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اندر حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے کو قرآن کے نام کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اگر رمضان میں حدیث کا درس چھوڑا جا سکتا ہے قرآن کی وجہ سے، تو ہمارے دیگر کام، دیگر مصروفیات ہماری قرآن کی وجہ سے کیوں نہیں چھوٹ سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہم ترک کر سکتے ہیں اپنے وہ کام جو اتنے ضروری نہیں ہیں جتنا ضروری رمضان کے اندر نیکیوں کو کمانا ہے؟ قرآن مجید سے بڑھ کر نیکیاں کمانے اور اجر و ثواب کے حصول کا اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تو نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہر مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے اللہ کے کلام سے بھی اتنی ہی محبت کرنا ہوگی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اسے کلام اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کے کلام کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے، تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے۔ لیکن معاملہ ایسا اگر ہو کہ دنوں کے دن گزر جائیں، مہینوں کے مہینے گزر جائیں، اور ایک مسلمان قرآن مجید کو کھولے ہی نہیں، اس کی تلاوت ہی نہ کرے، تو یقیناً اس شخص کے دل میں جب اللہ کے کلام کی محبت نہیں ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے محبت الہی کا ثبوت دینا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ رمضان المبارک اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور یہ تعلق ہمارا صرف رمضان المبارک تک ہی نہ رہے بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن مجید کو اسی طرح محبت کے ساتھ
ذوق شوق کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت فراہم کریں، جس کی تربیت اور جس کی پریکٹس ہم نے رمضان المبارک کے اندر کرنی ہے۔